الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. قابل احترام بھائی اور بزرگوں، آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ چند مہینے پہلے ہمارے شہر میں خودکشی کی بہت سی وارداتیں، رمضان اور شوال اور اس سے پہلے ایک مہینہ، ان 3 مہینوں کے جو مجموعی واقعات تھے وہ 53 واقعات، یعنی 3 مہینے کی مدت میں 53 لوگوں نے خودکشی کی. ظاہر ہے کہ یہ تعداد بڑی تعداد ہے. مسلمانوں کے سماج اور معاشرے میں خودکشی کی یہ وارداتیں سنگین واردات ہیں. ہم لوگوں نے اس پر غور و فکر کیا، لوگوں کو جمع کیا. جب اس کی تہ میں اترنے کی کوشش کی تو یہ پتہ چلا کہ اور اسباب کے علاوہ خودکشی کی ان وارداتوں کے پیچھے لوگوں کا مقروض ہو جانا بھی ہے، اور زیادہ مقروض ہونے کے پیچھے سودی لین دین کا معاملہ ہے. یہ پتہ چلا کہ بہت سے لوگ ہمارے شہر میں ایسے ہیں جو لوگوں کو قرض دے رہے ہیں اور اس پر بڑے پیمانے پر سود وصول کر رہے ہیں. جو لوگ اپنی ضرورت کے لیے قرض لے رہے ہیں وہ اس سود کے چکر میں اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں کہ بالآخر ان کو خودکشی کرنی پڑ رہی ہے. آپ غور کیجیے کہ اگر یہ صورتحال ہے کہ ہمارے شہر میں لوگوں نے اس کو کاروبار بنا لیا کہ لوگوں کو قرض دیں، ان سے سود وصول کریں، اسی پر گزر بسر کریں، تو یہ کتنی سنگین بات ہے. مختلف واقعات کے سامنے آنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ سود پر قرض تو دیا جا رہا ہے، لیکن سنگین ترین بات یہ بھی ہے کہ سودی قرض کی جو شرح متعین کی جا رہی ہے، یعنی اگر ہم 1 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں تو اس کے اوپر جو سود ہم وصول کریں گے، عام طریقے پر یہ ہوتا ہے کہ 5%، 10% لوگ سود وصول کرتے ہیں، لیکن ہمارے شہر میں 30، 40% سودی قرض وصول کیا جا رہا ہے، یعنی قرض پر سود دیا جا رہا ہے. بعض معاملات ایسے سامنے آئے، لوگوں نے آ کر مجھ کو بتایا، ایسے لوگ جو مقروض ہیں، کہ ہم نے جتنی رقم لی تھی اس رقم سے زیادہ ہم سود میں بھر چکے، لیکن اصل قرض ابھی بھی اپنی جگہ باقی ہے. کتنے لوگ مجھ سے آ کر یہ کہہ چکے جب ہم لوگوں نے یہ مالیگاؤں سدھار کمیٹی کا کام شروع کیا کہ اتنا ہم پر قرض ہے، یہ صورتحال ہے، گھر سے باہر نکلنا مشکل ہے، اگر آپ لوگ کوئی مدد کر سکتے ہیں تو کیجیے، ورنہ خودکشی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں. آپ غور کیجیے کہ یہ سودی لعنت ہمارے معاشرے میں کس طرح سرایت کرتی جا رہی ہے. اچھے خاصے لوگ جو دین بھی سمجھ رہے ہیں، دین کا حکم بھی جان رہے ہیں، سود کی نحوست بھی جانتے ہیں، اس کے باوجود وہ سود پر قرض دے رہے ہیں اور اس کو وصول کر کے خود استعمال کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو استعمال کرا رہے ہیں. کیا ہم نے قرآن مجید میں یہ نہیں پڑھا
کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے صاف صاف یہ کہتا ہے کہ سودی معاملات کو چھوڑ دو، ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ الفاظ دیکھیے، ارشاد ہو رہا ہے کہ سودی لین دین کو چھوڑ دو اگر تمہارے اندر ایمان ہے، ان کنتم مومنین۔ آپ نے سمجھا کہ آیت میں اشارہ کیا کیا گیا؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم سودی لین دین پر اصرار کر رہے ہو، اگر تم اس راستے سے اپنی روزی کمانا چاہتے ہو، اگر تم سود کے معاملات پر اصرار کر رہے ہو، تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر کفر کی علامتیں داخل ہو رہی ہیں۔ ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ایک دوسرے مقام پر جہاں سود کے بارے میں احکامات آئے ہیں، وہاں یہ ہے واللہ لا یحب کل کفار نثیم۔ اللہ کفر کرنے والے کو، گنہگار کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ سودی معاملات کے تناظر میں یہ ٹکڑا آیا ہے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر کوئی آدمی سودی معاملہ کر رہا ہے اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ درست ہے، وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ معاملہ ناجائز تو ہے، اس کے باوجود وہ اس میں ملوث ہے، تو وہ گنہگار ہے، فاسق و فاجر۔ لا یحب کل کفار نثیم۔ اللہ تعالیٰ کفر کرنے والے گنہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ 7 چیزیں جو ہلاک کر دیں، تباہ و برباد کر دیں۔ 7 چیزیں ارشاد فرمایا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ سحر جادو ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ کسی کو ناحق قتل کر دینا ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ سودی لین دین کرنا، سود کھانا ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ اکل مال الیتیم، یتیم کا مال ہڑپ کر لینا، یہ بھی تباہ و برباد کر دینے والی چیز ہے۔ چھٹی چیز ارشاد فرمائی، والتولی یوم الزحف، جب معرکہ ہو رہا ہو، لڑائی ہو رہی ہو اسلام اور کفر کے درمیان، ایک دوسرے کے مقابل لوگ کھڑے ہوئے ہوں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہے، اس وقت پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، یہ بھی ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، بھولی بالی مسلمان عورتوں کے اوپر تہمت لگانا، بدکاری کا الزام لگانا، یہ بھی ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ 7 چیزیں ارشاد فرمائیں، ان میں سے ایک بات اکل الربا، سود کھانا، یہ بھی ہلاکت اور بربادی ہے، تباہی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن کہہ رہا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ آپ غور کیجئے قرآن پاک کی آیت میں کتنی بلاغت ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، غیر سودی نظام کو بڑھاتا ہے۔ سود کے مقابلے میں، سودی نظام کے مقابلے میں تو غیر سودی نظام آئے گا نا۔ اگر ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ غیر سودی نظام کو بڑھاتا ہے، اس میں برکت دیتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا، ارشاد فرمایا کہ سود کو اللہ مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے، یربی الصدقات۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ سود کا نظام غریبوں کا خون چوسنا ہے، خود غرضی اور مفاد پرستی ہے۔ سود کھانا کیا ہے؟ مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، پریشان حال کو اور پریشان کرنا، مصیبت زدہ کو اور مصیبت میں مبتلا کرنا۔ جو آدمی اپنی کسی ضرورت سے محتاج مجبور ہے، اس کے ساتھ استحصال کا معاملہ کرنا، یہ ہے سودی نظام۔ اس کے بالمقابل جو نظام ہے وہ اسلام کا امداد باہمی کا نظام ہے، اسلام کا ہمدردی اور غمگساری کا نظام ہے، اسلام کا ایک دوسرے کی مدد کا نظام ہے۔ صدقات اسی نظام کا عنوان ہے۔ یربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی اسلام کا نظام ہے تم ہمدردی کرو، غمگساری کرو، یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیرو، بیوہ کا بجھا ہوا چولہا جلا دو،
کوئی قرض کے لیے ضرورت مند ہے اس کو قرض دو، کوئی مصیبت زدہ پریشان حال ہے اس کی مصیبت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حکیم ابن حزام رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، فرماتے تھے جس دن میرے دروازے پر کوئی ضرورت مند حاجت مند انسان موجود نہیں ہوتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے میں کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا گیا۔ یعنی ضرورت مند اور محتاج سے آپ تک آنا یہ اللہ کا آپ پر انعام ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، کہتے تھے جو شخص بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کرے میں اس کے احسان کا بدلہ ادا کرنے کی قدرت رکھتا، لیکن ایک شخص کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا۔ لوگوں نے کہا ایسا کون سا احسان ہے؟ ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مجبوری پیش آئے، کوئی مشکل پیش آ جائے، رات کی تنہائی میں وہ پریشان ہو، اپنی مشکل کی وجہ سے الجھن میں ہو، سوچ رہا ہو کہ میں کس سے جا کر یہ ضرورت بیان کروں، کس سے جا کر میں اپنی مشکل کی داستان بیان کروں، پھر اس کے ذہن میں میرا نام آئے اور صبح وہ میرے پاس آ کر اپنی ضرورت بیان کرے، اس شخص کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا۔ آپ غور کیجیے، قرآن پاک کی تعلیمات کو قریب سے جاننے والے لوگوں کا ذہن و مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آ رہا ہے یہ اس کا احسان ہے، آپ اگر اس سے سلوک کر رہے ہیں تو یہ آپ کی عاقبت کا محمود ہونا اور آپ کی آخرت کا کامیاب ہونا ہے۔ ضرورت مند کا آنا مصیبت نہیں ہے، یہ آپ کے حق میں خدا کا انعام ہے۔ آپ غور کیجیے کہ قرآن مجید ہم کو کیا تعلیم دے رہا ہے۔ ایک جگہ اسلام کا تعارف کرایا گیا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں۔ قرآن میں آپ پڑھیے، ارشاد ہوا فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ اسلام کیا ہے؟ غلام کی گردن آزاد کر دینا، غلام کو غلامی سے چھڑانا، مسکین کو، یتیم کو، فقیر کو کھانا کھلانا، پریشان حال کی مدد کرنا، یہ اسلام ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے، یہ دین ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ آپ پڑھیں بخاری میں روایت آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کی بہترین خوبی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اطعام الطعام والسلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ دو باتیں ارشاد فرمائی، کھانا کھلانا اور جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی، اور جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرنا۔ دو باتیں ارشاد فرمائی، اسلام کی بہترین خوبی آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہم سے آپ سے پوچھا جائے ہم کہیں گے نماز ہے، روزہ ہے۔ حضور سے پوچھا گیا تو آپ بتا رہے ہیں کہ کھانا کھلانا اور جس کو تم جانتے ہو اور جس کو نہیں جانتے ہو اس کو سلام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت سکھائی، آپ نے امداد باہمی کا نظام سکھایا۔ اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے آپ بھی لوگوں کو دیں، اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کا اہل بنایا ہے آپ اس سے ہاتھ نہ کھینچیں، اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مشکل کو دور کر دینے کی استطاعت اور طاقت دی ہے، توفیق دی ہے، آپ اس سے پیچھے نہ ہٹیے۔ مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ عالم فقیہ گزرے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے اپنی کوئی ضرورت بیان کی، حضرت نے اس کی مدد کی، ابھی وہ نکلا نہیں تھا کہ ایک شخص اور آئے۔ حضرت سے کہا کہ ابھی یہ جو شخص نکل کے گیا آپ نے اس کو کچھ دیا تو نہیں؟ حضرت نے کہا کہ دیا ہے۔ کہا کہ آپ کو تحقیق کر لینی چاہیے تھی، اس شخص کے بارے میں معلومات لے لینی چاہیے تھی۔ حضرت نے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا تحقیق کی ضرورت اس کو ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ آدمی سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے۔ اس کی تو پیشانی پر لکھا ہوا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اپنی ضرورت کے بارے میں جھوٹی بات کہہ رہا ہے، لیکن میں نے یہ سوچ کر اس کو کچھ دیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ کو ایسا نہیں بنایا کہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، میں نے شکرانے کے طور پر اس کی مدد کر دی۔ آپ غور کیجیے، یہ بھی سوچنے کا ایک انداز ہے کہ اللہ نے ہمیں اس لائق رکھا ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں، اللہ نے ہمیں یہ استطاعت دی ہے کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں،
اللہ نے ہمیں محتاجی، مجبوری، معذوری سے بچایا ہے، اللہ نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے ہماری حفاظت کی ہے۔ تو اسلام امداد باہمی کا نظام سکھاتا ہے کہ غریب کی، مسکین کی آپ مدد کریں، پریشان حال کی آپ مدد کریں، اس پر بڑے بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جب اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، کچھ مدت کے بعد جنت کا ایک شخص جھانک کر جہنم کی طرف دیکھے گا، ایک جہنمی انسان پر اس کی نظر پڑے گی، وہ دوزخی جہنمی وہ بھی ادھر دیکھے گا، اس پر نظر پڑے گی، تو وہ دوزخ والا کہے گا ارے تم نے مجھ کو پہچانا؟ وہ جنتی کہے گا نہیں، میں نہیں جان رہا ہوں۔ وہ یاد دلائے گا کہ دنیا میں تم ایک دن راستے سے گزر رہے تھے، تم کو پیاس لگی ہوئی تھی، میں نے اس وقت تم کو پانی پلایا تھا، مشکل وقت میں تمہاری مدد کی تھی۔ اس کو یاد آئے گا، جنتی شخص پہچان لے گا کہ اس نے میرے ساتھ اس نے سلوک کیا تھا، مجھ کو پانی پلایا تھا، میری پیاس بجھائی تھی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اس کی سفارش کی وجہ سے اللہ اس جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ صرف ایک پریشان حال کو، ایک پیاسے کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جہنمی انسان کو جہنم سے آزادی عطا کرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس شخص کو میں نے اپنی آنکھوں سے جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھا کہ راستے سے وہ گزر رہا تھا، ایک درخت تھا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، اس نے وہ درخت کو کاٹ دیا کہ راستہ چلنے والوں کو آسانی ہوگی، اللہ نے اس کی برکت سے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام نے مدد کا، اعانت کا کیسا نظام قائم کیا، مسلمانوں کو، انسانوں کو راحت پہنچانے پر کیسے اجر و ثواب کے وعدے کیے گئے۔ اسی لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کے نظام کو تو اللہ مٹائے گا، اس لیے کہ یہ سودی نظام استحصال کا نظام ہے، یہ سودی نظام لوگوں کے خون چوسنے کا نظام ہے، یہ سودی نظام محتاجوں اور غریبوں پر ظلم کا نظام ہے، اور ظالموں کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ البتہ اس کے بالمقابل جو نظام ہے لوگوں کی مدد کا، لوگوں کے تعاون کرنے کا، لوگوں کی امداد کرنے کا، مستحقوں اور ضرورت مندوں کے لیے کھڑے ہونے کا، اللہ اس نظام میں برکت عطا کرے گا۔ جو لوگ آگے بڑھ کر ضرورت مندوں کی مدد کریں گے، اللہ ان کی روزی میں، ان کی نسل میں، ان کی زندگی میں، ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا ہے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس کا اعلان کروایا ہے کہ تم غریبوں اور محتاجوں اور فقیروں کے لیے، پریشان حالوں اور ضرورت مندوں کے لیے معاون اور مددگار بن جاؤ۔ قرآن پاک میں آپ پڑھیے، کہا گیا کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور حدیث میں یہ بات ہے مسلم شریف کی روایت میں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یعنی آسمان کی مدد اگر تم چاہتے ہو تو زمین پر رہتے ہوئے تم کو زمین والوں کی مدد کرنی ہے، انسانوں کی مدد کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اسی روایت میں جس کا یہ آخری ٹکڑا ہے یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ جو کسی مسلمان کی دنیا کی مشکل مصیبت دور کرے گا اللہ آخرت میں اس کی مشکل کو آسان کر دے گا، آخرت کی منزل میں اس کی مدد فرمائے گا۔ اب سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف یہ بات کہی کہ سودی نظام ہلاکت اور بربادی کا نظام ہے، اسی کے ساتھ آپ نے یہ وعید بھی بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص 36 مرتبہ بدکاری کرتا ہے، زناکاری کرتا ہے، اس کے بالمقابل سود کا 1 درہم کھانا اس حالت میں کہ وہ جان رہا ہے کہ یہ سود ہے، یہ زیادہ سخت گناہ ہے۔ یعنی سود کا 1 درہم 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت ترین گناہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اتنے بڑے گناہ کے بالمقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ 1 درہم سود کا یہ 36 مرتبہ بدکاری سے بڑھ کر ہے۔
تیسری روایت آپ کو سناتا ہوں. ارشاد ہوا کہ سود کے 70 سے کچھ زیادہ حصے ہیں. ایسر وائین کے ہر رجل ان میں سب سے ہلکا حصہ، ہلکا شعبہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. یہ وعیدیں کیوں بیان ہو رہی ہیں؟ تاکہ سود کی حرمت، اس کی قباحت، اس کی برائی، اس کا منحوس ہونا، اس کا سخت ترین اور سنگین جرم ہونا انسان کے دل میں بیٹھ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب ارشاد فرما رہے ہیں. برزخ میں کیا حال ہوگا، کیسی سزا سود خوروں کو ہوگی. ارشاد فرمایا میں نے رات کو دیکھا کہ ایک نہر ہے، خون کی نہر ہے، اس کے بیچوں بیچ میں ایک انسان ہے اور اس کے کنارے پر بھی ایک آدمی ہے. اس کے ہاتھ میں ایک بڑا پتھر ہے. جب وہ خون کی نہر میں ڈوبا ہوا انسان کنارے کی طرف آنے لگتا ہے، اس خون کی نہر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ کنارے پر کھڑا ہوا شخص اس پتھر سے اس کو مارتا ہے. وہ پھر نہر میں جا کر گر جاتا ہے، اسی مصیبت میں مبتلا رہتا ہے. پھر آنا چاہتا ہے، پھر یہ پتھر مارتا ہے، پھر آنا چاہتا ہے، پھر یہ پتھر مارتا ہے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون شخص ہے جس کو یہ اذیت، یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو جبریل نے کہا آکل الربا، یہ سود خور انسان ہے. خون کی نہر میں اس لیے اس کو رکھا گیا. محدثین لکھتے ہیں کہ خون کی نہر اس لیے دکھائی گئی اور خون کی نہر میں اس لیے رکھا گیا کہ دنیا میں چونکہ یہ حرام مال کھا رہا ہے، حرام مال کے ذریعے اس کا خون، اس کا گوشت پوست بن رہا ہے، اسی لیے خون کی نہر میں اس کو رکھا جائے گا، عذاب دیا جائے گا. اس سنگین جرم کی یہ سنگین سزا ہوگی. اور آخرت میں کیا معاملہ ہوگا اس کو آپ قرآن میں پڑھیے. قرآن کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے. ارشاد ہوا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کوئی خبیث، کوئی عاشق کسی کے اوپر سوار ہو جائے، اس کو مجنون اور دیوانہ بنا دے، اس کو بدحواس بنا دے. ایسی بدحواسی کے عالم میں قیامت کے دن سود خور لوگ کھڑے ہوں گے. یعنی پتہ چلے گا کہ یہ دنیا میں سود کھانے والے لوگ تھے. یہ ہیں وہ جو غریبوں کا خون چوستے تھے. یہ ہیں وہ لوگ جو لوگوں کے ساتھ استحصال کا معاملہ کرتے تھے. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے لوگوں کو خودکشی کر کے مرنے پر مجبور کر دیتے تھے. یہ ہیں وہ لوگ جن کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی تھی. یہ اس طرح قیامت کے دن یہ لوگ کھڑے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وعید ارشاد فرما رہے ہیں، قرآن مجید جو وعید ارشاد فرما رہا ہے، وہ اسی لیے ہے تاکہ آج سودی لین دین سے لوگ ہاتھ اٹھا لیں، آج سودی معاملات سے اپنے آپ کو الگ کر لیں. کتنے لوگ ہیں جو صرف اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے سودی لین دین کر رہے ہیں، سودی معاملات میں مبتلا ہو رہے ہیں. کیا بقدر ضرورت روزی پر قناعت کر لینا کافی نہیں ہے؟ اگر اللہ آپ کو اتنی روزی دے رہا ہے جو آپ کے اور آپ کے گھر والوں کی کفالت کے لیے کافی ہے، کیا اس پر قناعت کرنے سے آپ کو کوئی مجبوری پیش آئے گی؟ صرف اپنے کاروبار میں اضافے کے لیے لوگ سودی لین دین کر رہے ہیں. قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے؟ خدا کی بارگاہ میں ہم کیا کہہ سکیں گے؟ ہمارے شہر پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو ہر دن مشکلات کا انبار ہے، جو ہر دن مصائب اور پریشانیوں کی قطاریں ہیں، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم سے کہاں چوک ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہر دن پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر دن ہماری مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. اپنا احتساب کرنا ہوگا، اپنا جائزہ لینا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں قصور ہو رہا ہے. اور یہ سودی لین دین، اس سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا. جس چیز کو ہلاکت اور بربادی قرار دے دیا گیا، آپ اس میں مبتلا ہو کر کبھی چین سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے. جس چیز کو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کہہ دیا گیا، ہم اس کو اختیار کر کے کبھی اپنے معاشرے کو سہولت اور آسانی کی راہ پر نہیں لے جا سکتے. تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہے یہ چیز.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بات فرمائی، میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو رات کو سوئیں گے لہو و لعب پر، کھیل تماشے پر، عیش اور مستی پر سو جائیں گے، گناہ نافرمانی کر کے سو جائیں گے، صبح اٹھیں گے تو اللہ ان کو خنزیر اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دے گا۔ اس حالت میں صبح کریں گے کہ شکلیں صورتیں مست کر دی جائیں گی، صبح اٹھیں گے تو خنزیر اور بندر ہوں گے۔ پھر آپ نے اس کی وجہ بیان کی کہ کس وجہ سے ایسا ہوگا۔ آپ نے فرمایا حرام چیزوں کو حلال کرنے کی وجہ سے، گانے بجانے والی عورتوں کا کھیل تماشا دیکھنے کی وجہ سے، سودی لین دین کی وجہ سے، اور ریشمی لباس استعمال کرنے کی وجہ سے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جو قوم سود اور زناکاری کے راستے پر چلتی ہے وہ اپنے آپ پر اللہ کے عذاب کو مسلط کر لیتی ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے، ہلاکت اور تباہی اور بربادی کو دعوت دیتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے شہر کو اس لعنت سے بچانے کی کوشش کریں، خود بچیں، دوسروں کو بچائیں، دوسروں تک بات پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔